میں نے دور دور تک کا ماحول دیکھا، کچھ درخت بکھرے ہوئے تھے۔ تب مجھے یاد آیا کہ اسی جگہ پر مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ یہ وہی پتھروں سے چنی ہوئی عمارت تھی جو مجھے چٹان کے پاس نظر آئی تھی۔ لیکن یہ شخص، کیا یہ یہاں تنہا رہتا ہے؟ پہلے میں ماحول کو دیکھتا رہا۔ باہر آنے کے بعد کچھ سکون کا احساس ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے طبیعت میں فرحت بھی پیدا کی تھی۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ شخص میرے برابر ہی بیٹھ گیا۔ میں نے سوال کیا، یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ کیوں نہیں، بہت سے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ غور کرو گے تو نظر آئیں گے۔ مگر یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ تو ویرانہ ہے۔ تم اسے ویرانہ کہتے ہو اور تم؟ میں اسے ویرانہ نہیں کہتا۔ ہو سکتا ہے، میں تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا ہوں۔ دیکھو، درختوں پر بیٹھے ہوئے ان پرندوں کو دیکھو، فضا میں پرواز کرتی ہوئی چیلیں، اور کبھی کبھی یہاں بگلوں کی آوازیں بھی آ جاتی ہیں۔ بہت کچھ ہے یہاں، یہ سب موجود ہے اور تم کہتے ہو یہاں کوئی نہیں ہے۔ میری مراد کسی انسان سے ہے۔ انسان؟ اس شخص کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، میرا مطلب ہے ہم تم جیسے۔ کہاں میاں، آدمی ہونا مشکل ہے، انسان تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ افسوس، میں اس وقت فلسفہ نہیں سمجھ سکتا اور نہ بول سکتا ہوں۔ انسانی فطرت بذات خود ایک فلسفہ ہے، شاید۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چھوڑو میرے نام کو، مجھے اپنے نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ دنیا سے نفرت کرنا بڑا آسان ہے، محبت کرنا مشکل۔ بھلا اپنے آپ سے بھی کبھی نفرت ہوتی ہے؟ پھر وہی فلسفہ۔ نہیں میاں، حقیقت بول رہا ہوں، نہ سننا چاہو تو خاموش ہو جاتا ہوں۔ محبت؟ دنیا کی محبت سے کیا ملتا ہے؟ خدا؟ کیا مطلب؟ تم انسان سے محبت کرتے رہو، اس کے کمزور بندے سے پیار کرتے رہو، وہ تمہیں کچھ نہ دے سکے نہ صحیح، لیکن دینے والی ذات تو الگ ہی ہے۔ کبھی کبھی انسان بے گناہ مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، لیکن دو تین باتیں ہیں اس سلسلے میں بھی۔ کیا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہو، لیکن حقیقت میں وہ بے گناہ نہ ہو، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی گوشہ اس احساس سے داغدار نہ ہو کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ اپنے گناہوں کو تلاش کرے لیکن اسے کوئی گناہ نہ ملے تو؟ نادانستہ طور پر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ تو بہرحال گناہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کون سی ایسی غلطی ہوئی مجھ سے جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو پتہ چل جائے گا۔ اپنا حساب تو بہت آسان ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ نام نہیں بتایا تم نے اپنا؟ میں نے کہا نا، مجھے اپنے نام سے نفرت ہے۔ پھر بھی کسی نہ کسی نام سے تو پکارے ہی جاتے ہوگے۔ سلطان، سلطان کہتے ہیں لوگ مجھے، سمجھے؟ سلطان کہتے ہیں، اور دیکھ لو ویرانوں میں سسک رہا ہوں۔ سلطان میاں، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ ہے، پورا پورا بھروسہ ہے، لیکن پھر میں نے چونک کر اسے کہا، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اشتیاق علی کہتے ہیں مجھے۔ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس دنیا سے دور ہو گیا ہوں۔ کون ہے اس دنیا میں جو مشکلات کا شکار نہ ہو؟ زخمی تو ہر ایک ہے، کچھ اپنوں کے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، کچھ غیروں کے لگائے ہوئے زخموں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یہ گوشہ عافیت ہے، ان چرندوں پرندوں کی ہم نشینی بڑا ساتھ دیتی ہے۔ تو تم بھی دنیا کے ہی ستائے ہوئے ہو۔ ہاں، میں نے کہا نا، محبت کرنا مشکل ہوتا ہے، نفرت کرنا آسان ہے۔ خیر، بہرحال کوئی بات نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم آ گئے ہو، تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ یہاں کھانے پینے کا کیا انتظام ہے آپ کے لیے؟ بس اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، تم اسے کیوں بھول گئے بیٹے؟ دینے والی تو ذات باری تعالیٰ ہے، انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، سچ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا، اور اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اشتیاق صاحب سے پوچھا، میں کون سے علاقے میں ہوں؟ اللہ کی زمین ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا کہوں؟ ٹھیک ہے۔ نہ جانے کب تک ہم اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اشتیاق صاحب آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے تھے، بہت اچھے انسان تھے اور بڑی ہمدردی سے گفتگو کرتے تھے۔ 3-4 دن ان کے ساتھ گزر گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں کوئی خاص بات نہیں پوچھی تھی، بس دنیا داری کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن ایک دن میں خود ہی پھٹ پڑا، میں کب تک یہاں رہوں گا؟ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی تلاش ہے۔ کسی کے انتقام کا جذبہ دل میں سمایا ہوا ہے؟ نہیں، مجھے کسی سے کوئی انتقام نہیں لینا ہے۔ کچھ بتانا پسند کرو گے اپنے بارے میں؟ کہاں تک بتاؤں؟ اپنی کہانیاں سناتے سناتے میں خود بھی ان کہانیوں سے اکتا چکا ہوں۔ ہم تو اجنبی ہیں، اشتیاق نے کہا۔ تم بھی سن لو،
اور اس کے بعد میں نے الف سے لے کر یہ تک اپنی کہانی سنا دی۔ اشتیاق صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے گردن جھکائے میری کہانی سن رہے تھے۔ بہت دیر خاموشی سے گزر گئی، پھر انہوں نے کہا، علاقہ کون سا بتایا تھا تم نے؟ شاید یہی علاقہ ہے، میں نہیں جانتا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں تمہیں راستہ بتا سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میں تمہیں راستہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں راستہ جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ابھی چلے جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے تم صحت مند تو ہو گئے ہو، لیکن بہرحال کچھ دن اور آرام کر لو تو بہتر ہے۔ اگر مجھے میری منزل کا راستہ مل جائے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ خود سوچیں اشتیاق صاحب، یعنی میں مستقبل میں پیدا ہوا تھا اور ماضی میں پہنچ چکا ہوں۔ بتائیے جینے کا کیا سامان ہے؟ میرے لیے اس سے زیادہ حیرانی کی اور کوئی بات نہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں، سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ صرف سمجھ رہے ہیں یا سچ بھی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میاں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بصیرت ضرور دی ہے کہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکوں۔ تو پھر مجھے بتائیے اشتیاق صاحب کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا نا، ہر مشکل کا حل ہوتا ہے، اگر حل نہ ہو تو مشکل بھی نہ ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، مگر مجھے اپنی مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ آ جائے گا، اطمینان رکھو۔ انہوں نے کہا، 2-3 دن اور گزر گئے، اب میں بالکل تندرست ہو گیا تھا۔ یہاں کھانے پینے کی سہولت بھی مہیا تھی، پانی بھی موجود تھا، چنانچہ میری صحت بحال ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر اپنی تمام تر قوتیں حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں وہاں سے چل پڑا۔ مجھ پر جو ذہنی جنون طاری تھا وہ مجھے بہت سی انسانی صفات سے محروم کر چکا تھا۔ حالانکہ اشتیاق صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ان سے اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں اگر ان سے کچھ کہتا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتے، اور اب میں یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ اس بات کی امید بھی نہیں تھی کہ جو کچھ سوچا ہے وہی پورا ہو جائے گا، لیکن بس ایک تصور، ایک جنون، ایک دیوانگی مجھے لیے چلی جا رہی تھی، اور میری نگاہیں ہر طرف بھٹک رہی تھیں۔ علاقہ وہی تھا، کچھ اندازہ ہو رہا تھا، نہ جانے کتنے دن اور کتنی راتیں گزری، پھر وہی ذہنی بحران، اور اب کیفیت ذرا بہتر تھی، کم از کم جسمانی طور پر میں لاغر نہیں رہا تھا۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹی سی آبادی دیکھی، غالباً کوئی ریگستانی بستی تھی، چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے۔ بستی کا نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن جب بستی میں داخل ہوا تو اسے بہت پر رونق پایا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، یہاں میری خاصی پذیرائی ہوئی، اور جو کچھ تھا تو تھا ہی، لیکن بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ میرا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا، چنانچہ ایک شخص نے مجھے لباس دیا، کھانا وغیرہ بھی کھلایا۔ میں کافی دن ان لوگوں کے ساتھ گزار کر وہاں سے معلومات حاصل کر کے ایک بار پھر آگے کی جانب چل پڑا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اطراف میں ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، اور میں بس خاموشی سے آگے کا سفر کر رہا تھا۔ اسے موت کی تلاش بھی کہا جا سکتا ہے۔ بھلا انسان کا جنون ایسی شکل اختیار کر لے تو اس کے بعد اس کے لیے زندگی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ لیکن رات کا تیسرا پہر تھا، آسمان پر پورا چاند کھلا ہوا تھا، جب میں نے کافی فاصلے پر ایک بلندی سے سیاہ سیاہ دھبوں کا ایک پورا شہر آباد دیکھا۔ یہ کالے کالے رنگ کے غالباً خیمے تھے، شاید خانہ بدوشوں کی کوئی بستی تھی۔ میں اس جانب چل پڑا اور پھر کافی فاصلے طے کرنے کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ خانہ بدوشوں کی بستی پر تاریکی تاری تھی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے جانور بھی بندھے ہوئے ہیں، بھیڑیں بھی تھیں، بکریاں بھی تھیں، کچھ خچر وغیرہ بھی تھے۔ خانہ بدوشوں کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے؟ میں آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک بڑے سے ٹیلے کی آڑ میں تھک کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھے ہوئے چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک چھن چھن کی ایک آواز سنائی دی، اور میں پوری طرح چونک پڑا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں، نگاہ کی آخری حد تک ریت کے ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے خانہ بدوشوں کی بستی سے کوئی آواز ابھری ہو، میں نے سوچا، اور پھر اونگنے لگا، لیکن پھر چھن چھن کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ یوں لگا تھا جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا اور گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے پکارا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ میں حیرانی سے کھڑا ہو گیا۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ کوئی آس پاس ضرور ہے۔ کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس بار میں نے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں مجھے چاندی کی گھنٹیوں جیسی ہنسی سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، میں نے کہا، اور چھن چھن کرتی ایک عورت میرے سامنے آ گئی۔ اس نے خانہ بدوشوں کا بھاری لباس پہنا ہوا تھا، ستاروں ٹکی اوڑھنی کے ستارے جھلملا رہے تھے، چہرہ گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ میں 2 قدم آگے بڑھا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ بتاؤ گی نہیں کون ہو تم؟ بوجھو تو جانے، چہرہ کھولو۔
ہم نہیں کھولیں گے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہارے پاس؟ اس نے کہا اور پھر ہنسی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آواز چندریا کی محسوس ہوئی تھی۔ چندریا؟ میں نے اسے پکارا۔ وہ ہنس پڑی، پھر اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ تمہاری چندریا؟ میرا دم گھٹنے لگا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ یہی خبیث روح میری بربادی کا سبب بنی تھی، اس نے مجھے برباد کیا تھا۔ چندریا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ آج کیسے بول رہے ہو بابو جی؟ تمہاری آواز بدلی ہے۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ چندریا؟ میں پھر اسی انداز میں بولا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن سانس چڑھ رہا تھا، الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ بولی، کپڑے بھی نہ جانے کیسے پہن رکھے ہیں اور گھوڑا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ جانتی ہے چندریا؟ میں نے کہا۔ وجہ؟ ہاں، کوئی وجہ بھی ہے بابو جی۔ ہاں ہے۔ کیا؟ مجھے بتاؤ۔ میں وہ نہیں ہوں جو تو سمجھ رہی ہے۔ وہ حیرت سے بولی۔ صرف اتنا ہی کہوں گا چندریا کہ خدا تجھے غارت کر دے، تو نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا بدبخت۔ بابو جی؟ وہ دکھ بھری آواز میں بولی۔ مت کہہ مجھے بابو جی، جب سے لندن سے آیا ہوں تیری نحوست نے مجھے کھا لیا ہے۔ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے بابو جی، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اس بھول پر خود غور کر، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ہمیں بتا دو بابو جی، وہ اسی لہجے میں بولی۔ چندریا، میرا جملہ پورا بھی نہیں ہو پایا تھا کہ قریب ہی سے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ ہے؟ یہ کون ہے؟ چندریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ایک آواز سنائی دی۔ چندریا، کہاں ہے تو؟ چندریا؟ چندریا کا سانس چڑھ گیا، وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، ہائے، یہ کیا بھید ہے؟ میں خود اس آواز کو سن کر چونک پڑا تھا۔ تب چندریا دوڑتی ہوئی اس طرف چل پڑی جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ میرے تجسس نے بھی مجھے باز نہ رہنے دیا، میں ٹیلوں کی آڑ میں اسی طرف چل پڑا جدھر چندریا گئی تھی۔ پھر میں نے ٹیلے کی آڑ سے دیکھا، گھوڑے کے پاس میرا ہم شکل کھڑا تھا، لیکن شاندار لباس میں، قیمتی انگوٹھیاں پہنے جن کے ہیرے چمک رہے تھے۔ چندریا دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ ہائے بابو جی، میں مر جاؤں، یہ کیا بھید ہے؟ اس کی آواز سنائی دی۔ کیسا بھید؟ میرے ہم شکل نے پوچھا۔ بابو جی، تم، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ گھوڑے والے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بابو جی، تم کون ہو؟ صفدر علی۔ اور وہ کون؟ وہ جو ادھر ہے۔ کدھر؟ اس ٹیلے کے پیچھے۔ کون ہے وہ؟ تم، چندریا آہستہ سے بولی۔ کیا؟ وہ تم ہو بابو جی؟ بھنگ پی لی ہے کیا تو نے؟ وہ تم ہی ہو بابو جی، میں تمہاری سوگند کھاتی ہوں، وہ تم ہی ہو۔ اور یہاں تیرے سامنے کون ہے؟ صفدر علی نے سوال کیا۔ میں پتھرایا ہوا اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری صفدر علی مجھ سے زیادہ شاندار تھا، لیکن یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ یہ بھی تم ہو؟ نہ جانے کیا ہو گیا ہے تجھے، چل دیکھوں کس کے بارے میں کہہ رہی ہے تو۔ آؤ، وہ بولی اور وہ دونوں اس طرف چل پڑے۔ میں نے بھی ٹیلوں کی آڑ اختیار کی اور اس سے قریب ہو گیا۔ چندریا چودھری صفدر علی کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، ارے کیوں، کیا ہوا؟ صفدر علی نے پوچھا۔ وہ کہاں گیا؟ چندریا، کیوں شرارت کر رہی ہے؟ تمہاری سوگند کھا کر بھی شرارت کریں گے بابو جی؟ مگر تیری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ یہیں تھا اور کہہ رہا تھا کہ اوہ دیکھو، یہ اس کے پیروں کے نشانات ہیں۔ پیروں کے نشانات؟ صفدر علی نے کہا اور جھک کر نشانات دیکھنے لگا، پھر بولا، ہاں نشانات تو ہیں، مگر تیرے قدموں کے نشان تو یہاں نہیں ہیں۔ ہمارے پیروں کے نشان کہاں پڑتے ہیں بابو جی؟ مگر وہ کہاں چلا گیا؟ آج یہ بھید کھل گیا ہے چودھری، آج ساری کہانی کا حل مل گیا ہے۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ یہ آواز بھی ٹیلے کے پیچھے سے آئی تھی۔ پھر میں نے رمبھو اور ترکھان کو دیکھا، دونوں ٹیلے کے پیچھے سے آئے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری صفدر علی پہلے تو بوکھلایا سا کھڑا رہ گیا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا اور کرخت لہجے میں بولا، کیا بات ہے، تم یہاں کیوں آ گئے؟ بہت دکھ جھیلے ہیں چودھری، بہت بے عزتی کی ہے تو نے ہماری۔ کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتے ہو تجھے پتہ چل جائے گا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، چودھری صفدر علی کڑک کر بولا۔ آج ہی تو دماغ ٹھیک ہوا ہے ہمارا چودھری، آج ہی ہماری آنکھ کھلی ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جاگیردار ہوں اس علاقے کا، اور تمہارا قبیلہ میری زمین پر پڑا ہوا ہے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ
سارے اندازے ہی ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔ زمینیں تیری ہیں جہاں ہم نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ کیا اس تھوڑی سی زمین پر کچھ دن گزارنے کی قیمت ہماری عزت ہے؟ کیسی عزت؟ ہاں، تجھے عزت کے معنی کیا معلوم، پر آج تجھے پتہ چل جائے گا۔ کیا کرو گے تم میرا؟ یہ تو تجھے بتائیں گے ابھی، سمجھائیں گے چودھری۔ پورے قبیلے کو بھون کر رکھ دوں گا یہیں، ایک کو بھی زندہ نہیں رہنے دوں گا، سمجھتے ہو؟ جواب میں دونوں ہنسنے لگے۔ پھر ترکھان نے کہا، ضرور ایسا کر سکتا ہے تو، لیکن اس سمے نا جب تو یہاں سے جائے گا تو تم مجھے روکو گے؟ روک لیا، رمبو نے کہا، اور اچانک ٹیلوں کے عقب سے بہت سے سر ابھرے۔ یہ ترکھان کے قبیلے کے لوگ تھے، خوفناک چہروں والے، جن کی آنکھوں میں خون کی سرخی رچی ہوئی تھی۔ اچانک چندریا نے ایک چیخ ماری اور چودھری صفدر علی سے لپٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، نہیں باپو، نہیں رمبو، میرے بابو جی کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو اسے، क्षमा کر دو اسے، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو باپو، پکڑ لو ان دونوں کو، پکڑ لو۔ ترکھان نے کہا اور قبیلے کے لوگ دوڑ پڑے۔ میرے اعضاء منجمد ہو گئے تھے، سارا وجود انٹھن کا شکار تھا۔ پھر یوں لگا جیسے میرے سامنے کوئی فلم چل رہی ہے۔ میں اپنی جگہ منجمد تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سے مناظر گزر رہے تھے۔ انہوں نے ڈنڈے مار مار کر چودھری کے گھوڑے کو ہلاک کر دیا، پھر اسے پکڑ کر قبیلے کے خیموں کی طرف چل پڑے۔ چندریا بدستور چودھری سے لپٹی گڑ گڑا رہی تھی، چھوڑ دو میرے باپو جی کو، ہمیں جانے دو، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، क्षमा کر دو ہمیں۔ لیکن وہ دونوں کو لیے ہوئے قبیلے پہنچ گئے۔ پھر سورج نکل آیا، قبیلے میں ہلچل مچی ہوئی تھی، خانہ بدوش کسی کام میں مصروف تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہیں، سرخ اینٹوں کے ڈھیر ایک جگہ جمع کیے جا رہے تھے۔ پھر وہ چودھری صفدر علی اور چندریا کو وہاں لے آئے، دونوں کو باندھ دیا گیا تھا۔ چودھری وحشت زدہ نظر آ رہا تھا اور چندریا پرسکون تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کے گرد اینٹوں کی دیوار بنائی جانے لگی۔ میں خوف و دہشت سے منجمد یہ سب دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی سمادھی مکمل ہو گئی۔ انارکلی کی کہانی دہرا دی گئی تھی اور اس کے بعد قبیلے کے لوگ منتشر ہو گئے، لیکن آخری لمحات میں میرے حواس بھی جواب دے گئے تھے اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ پھر سورج کی تیز کرنوں نے میری آنکھوں میں چبھنا شروع کر دیا۔ میں نے کئی بار کروٹیں بدلیں، لیکن اطراف میں تیز روشنی بکھری ہوئی تھی۔ بالآخر اٹھنا پڑا۔ بدن کے نیچے ریت تھی، سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سامنے ہی اینٹوں کے بھٹے کی چمنی نظر آ رہی تھی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ پھر کسی ٹریکٹر ٹرالی کی آواز سنائی دی اور میں نے چونک کر دیکھا۔ ٹرالی اینٹیں لاد کر جا رہی تھی، لیکن یہ منظر گزرے ہوئے حالات سے میچ نہیں کرتا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اینٹوں کے بھٹے کو غور سے دیکھا، مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک سوک کار کھڑی ہوئی تھی۔ جو لوگ نظر آ رہے تھے وہ 1929 کے لوگ نہیں بلکہ 1997 کے لوگ تھے۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے نکلا۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا خوش بخت نہیں ہوں کہ اس عذاب سے گل و خلاصی حاصل ہو جائے۔ ایک سہانا خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھ کھل جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہی وحشتناک زندگی، سحر میں جکڑی ہوئی۔ سینے میں یہ آرزو تڑپ رہی تھی کہ یا خدا ایسا نہ ہو۔ دل بری طرح اکتا گیا ہے اس طرح وقت گزارتے، ہر لمحہ خواب میں ڈوبا محسوس ہوتا ہے۔ زندگی اس طرح بے بسی کا شکار ہو گئی ہے کہ لگتا ہے کہ اپنے آپ پر اپنا کوئی اختیار نہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے زندگی میں، لیکن سب سے محرومی۔ گزرے ہوئے واقعات ایک سحر تھے، وہ سب کچھ ایک طلسم تھا، تو اس بات کی امید بن گئی تھی کہ ہو سکتا ہے ان واقعات کے زیر اثر اب میری شخصیت ان پر اسرار روحوں کی نگاہوں میں بھی واضح ہو گئی ہو اور اب میری جان چھوٹ جائے۔ دل کو یہ تسلی بھی دینے کے لیے موجود تھی کہ شاید میرے ماضی سے حال میں واپسی بھی اس کا رد عمل ہو۔ بہرطور نہ جانے کیا کیا سوچیں دماغ میں گردش کرتی رہیں۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا کہ ممکن ہے جو کچھ دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہی ہو۔ ہمت بڑھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اینٹوں کے بھٹے کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں زندگی روا دوا تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ نگاہوں کے سامنے ہے کوئی وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ مزدور کام کر رہے تھے، ٹرالر کھڑے ہوئے تھے، کچھ مزدور ٹرالر پر اینٹیں چن رہے تھے، بھٹے پر کام کرنے والے الگ الگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ پھر میری نگاہ بائیں سمت پڑی جہاں دو آدمی کھانا کھا رہے تھے۔ کاغذ کا ایک اخبار بچھا کر وہ اس پر کھانا نکال رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا اور پھر دوسرے کو کچھ آہستہ سے کہا۔ دوسرے نے گردن ہلاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ دوسرے نے گردن ہلاتے ہوئے مجھے آواز دی، سن ادھر آ۔ میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ کھانا کھائے گا؟
ان میں سے ایک نے سوال کیا اور میری گردن ہل گئی۔ میں ان کے ساتھ کھانا کھانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس شخص نے کہا، تو پھر بیٹھ جا، انتظار کس بات کا ہے؟ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے 2 روٹیاں اور اس پر دال رکھ کر میرے آگے سرکا دی۔ خدا کا شکر ادا کر کے میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ماضی کو یاد کرنا یا اپنی حیثیت کا تعین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ انسان ہر حال میں انسان ہے، اپنے آپ پر اتنا نازا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی رحمتیں چھن جائیں۔ صبر و سکون کے ساتھ یہ 2 روٹیاں معدے میں اتریں، پانی پیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، مزدوری کے لیے آیا ہے؟ نہیں بھائی، شہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بہاولپور؟ ہاں۔ تو پھر بیٹھ جا اس طرف، یہ ٹرالر بھر جائے تو اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے، ساتھ ہی نکل چلنا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ممنون انداز میں گردن ہلا دی اور پھر ان کے اشارے پر وہیں بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک ڈرائیور تھا، دوسرا اس کا ساتھی۔ جس ٹرالر پر اینٹیں چڑھائی جا رہی تھیں یہ انہی کا تھا اور یہ اسے لے کر آگے بڑھنے والے تھے۔ میں انتظار کرتا رہا، دل میں لاتعداد خیالات آ رہے تھے۔ کیا واقعی اب جب میں شہر میں داخل ہوں گا تو وہی بہاولپور میری نگاہوں کے سامنے آئے گا جس میں نویدہ رہتی ہے، اعتماد علی بھائی رہتے ہیں؟ کیا واقعی میری زندگی کے مشکل دن ختم ہو گئے ہیں؟ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی پیدا ہو رہی تھی اور دل میں نہ جانے کس کس کی یادیں گھر کر رہی تھیں، لیکن خود کو سنبھالا اور صبر کے ساتھ بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ ٹرالر بھر گیا۔ وہ دونوں ٹرالر کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ مجھے بلا رہا تھا۔ دوسرا ٹریکٹر پر جا بیٹھا اور اس نے ٹریکٹر سٹارٹ کر دیا۔ میں دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، چل بیٹھ جا، چلنا ہے نا؟ اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹریکٹر ٹرالر آگے بڑھ گیا تھا اور میں خاموشی سے بیٹھا اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ یہ جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ وہی ہے جو میں پہلے دیکھ چکا ہوں یا ماحول بدلا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو نقوش نگاہوں میں ابھر رہے تھے وہ شناسا تھے، یعنی در حقیقت میں اس طلسم اور اس سحر سے نکل آیا تھا اور اب پوری دنیا میرے سامنے تھی۔ ہو سکتا ہے نویدہ کا گھر اسی جگہ موجود ہو۔ ٹریکٹر ٹرالر بالآخر شہر میں داخل ہو گیا اور پھر ایک جگہ جا کر رک گیا۔ یہاں شاید کوئی کمرشل عمارت زیر تعمیر تھی۔ ڈرائیور نے مجھ سے کہا، اور کچھ خدمت ہو تو بتا جوان۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، میں نے کہا اور اتر کر خاموشی سے چل پڑا۔ دل و دماغ میں مسرت کا طوفان امڑ رہا تھا۔ مجھے تمام شناسا چیزیں نظر آ رہی تھیں اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب صورتحال تقریباً ٹھیک ہے اور کوئی مشکل درپیش نہیں ہے۔ الغرض میں راستے تلاش کرتا ہوا اعتماد علی بھائی کے مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ دل کی دھڑکنیں کن پٹیوں میں ہو رہی تھیں اور میری زندگی کا حاصل ماجھی کا تصور دل میں دھڑک رہا تھا۔ اعتماد علی بھائی اور نویدہ سبھی ذہن میں آ رہے تھے۔ قدموں میں ایک عجیب سی لغزش پیدا ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نشے میں ہوں اور اسی نشے کے عالم میں اعتماد علی بھائی کی اس کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ مجھے سب سے پہلے دیکھنے والی نویدہ ہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی اور اسی طرح بے تحاشا میری جانب دوڑی تھی کہ توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ مجھے دوڑ کر اسے سنبھالنا پڑا ورنہ اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور پھر اسی طرح زار و قطار رونے لگی کہ میرا دل دہل گیا، لیکن اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ میری پراسرار گمشدگی کی خبر یہاں تک پہنچ چکی ہے اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات میری ذات سے منسوب کر لیے گئے ہیں، ورنہ نویدہ اس طرح نہ روتی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کس طرح اسے رونے سے باز رکھوں۔ بمشکل تمام میں نے کہا، نویدہ خود کو سنبھالو، یہ کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ نویدہ روتی رہی۔ بمشکل تمام اس نے آنسو خشک کیے اور بولی، کہاں چلے گئے تھے بھائی، کہاں چلے گئے تھے سلطان؟ اندر چلو، بتا دوں گا سب کچھ، میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا اور پھر اسے سہارا دے کر اندر لے جانے لگا۔ اس وقت تو میں خود سہارا دیے جانے کے قابل تھا، لیکن نویدہ کی آہوزاری نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اسے ساتھ لیے ہوئے اندر گیا۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے، اعتماد علی بھائی بھی موجود نہیں تھے، ورنہ ان کی مشہور زمانہ جیپ یہاں ضرور ہوتی۔ پھر اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے پہلا سوال انہی کے بارے میں کیا تھا، اعتماد علی بھائی کہاں ہیں؟ کام سے گئے ہوئے ہیں، نویدہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ بچے ٹھیک ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہیں، مگر تم کہاں چلے گئے تھے سلطان؟ تم میرے بھائی، تم سوچتے ہوگے کہ میں تمہاری سوتیلی بہن ہوں۔ نہیں سلطان، کبھی خواب میں بھی ایسا خیال ذہن میں نہ لانا۔ کہاں چلے گئے تھے میرے بھائی، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم یہ سوچتی ہو نویدہ کہ میں تمہارے بارے میں ایسی بات سوچ سکتا ہوں؟ نہیں، مگر مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا تمہارے بارے میں۔ بس عجیب کہانی ہے نویدہ، لیکن جو کچھ بھی ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے اب اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ حلیہ؟ بڑی مشکلات سے گزرا ہوں نویدہ، چہرہ بھی بالکل اترا ہوا ہے۔ جاؤ پہلے نہاؤ، میں تمہارے لیے کھانا تیار کرتی ہوں، کپڑے وغیرہ بھی۔ ہاں میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کرتی ہوں انتظام، اس نے کہا اور میں غسل خانے کی جانب چل پڑا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد غسل کرنا نصیب ہوا تھا، طبیعت واقعی کچھ ہلکی ہلکی لگ رہی تھی۔ میں غسل کے دوران بھی گزرے ہوئے واقعات پر غور کرتا رہا۔ ایک شدید ذہنی تھکن کا احساس ہو رہا تھا، جسم بھی یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے برسوں کی مشقت کے بعد کچھ سکون نصیب ہوا ہے۔ بدن پر اس کے اثرات تھے۔ بہرحال پھر میں باہر نکل آیا۔ نویدہ کچن ہی میں مصروف تھی، باہر نکلا تو لباس نظر آیا۔ پتہ نہیں اعتماد علی بھائی کا تھا یا میرا تھا، نہ جانے کیوں جانا پہچانا سا لگا تھا، بدن پر بھی فٹ ہی تھا۔ میں نے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر کمرے ہی میں لباس تبدیل کر کے اپنے آپ کو بے حد پرسکون محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نویدہ آ گئی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اور اس میں کھانے پینے کی خاصی چیزیں موجود تھیں۔ میرے سامنے رکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کپڑے کس کے ہیں نویدہ؟ تمہارے ہی ہیں، پچھلے پڑے ہوئے ہیں، اور بھی کئی جوڑے ہیں، میں نے سب دھو کر استری کر کے رکھ دیے تھے، احتیاط کے ساتھ کہ کبھی یہاں آؤ گے جاؤ گے تو ضرورت پیش آئے گی تو پہن لو گے۔ کیا کام آئے ہیں اس وقت؟ اب مجھے سناؤ کہ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ لیکن نہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ ہاں پہلے کھانا کھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ یقین کرو میں، حالانکہ بس چھوڑو تم کھاؤ۔ نویدہ شاید اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہی تھی۔ کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے ماجھی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، ماجھی اب یہاں نہیں ہے۔ کیا؟ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں وہ خاموشی سے یہاں سے کہیں چلی گئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے حلق میں ایک گولا سا پھنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چلی گئی ہے؟ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، نویدہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مگر کیوں نویدہ؟ کیا کوئی بات ہو گئی تھی؟ کہاں چلی گئی یہ تو معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم، وہ بھی تمہاری ہی طرح غائب ہو گئی ہے۔ میری طرح؟ ہاں سلطان بھیا، میں سمجھ نہیں پا رہی، فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ یہ کیا ہے۔ نویدہ تمہیں ماضی کے واقعات تو معلوم ہی ہیں، میری کہانی تو تمہارے علم میں ہے نا؟ ہاں، اور اعتماد علی نے بھی مجھے اس بارے میں کافی تفصیلات بتائی تھیں۔ میں نے تو خیر معاملات سے نمٹ لیا، مگر ماجھی کا کیا ہوا؟ نویدہ نے ایک لمحے کے لیے میری صورت دیکھی، پھر آنکھیں جھکا لیں، پھر آہستہ سے بولی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی سلطان کہ وہ کتنی اچھی تھی۔ وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا ماضی کیا تھا یہ تو خیر تفصیل سے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بہت اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس نے سلطان بھیا، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، کھلی زبان سے بتایا تھا۔ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی، بہت چاہتی تھی وہ تمہیں۔ وہ جانتی تھی کہ تم آسیبی چکروں میں پھنس گئے ہو، کسی جنجال میں پھنس گئے ہو تم۔ وہ تمہارے لیے چلے کرتی تھی، دن رات نہ جانے کیا کیا پڑھتی رہتی تھی۔ ایک جنون سا طاری ہو گیا تھا اس پر، اور جب میں نے اسے مجبور کیا کہ کم از کم مجھے اس جنون کی وجہ تو بتا دے، تو اس نے کھلی زبان سے کہا کہ وہ سلطان کو چاہتی ہے، اس آسمان کی طرح جو زمین کو کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن سلطان مشکلات میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں اس نے سلطان، مجھ سے نہ پوچھو، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ تمہیں زندگی سے زیادہ چاہتی تھی، اپنی زندگی سے زیادہ۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ہزاروں بار اپنی زندگی تم پر قربان کر دیتی۔ بہت عرصے بعد مجھ پر اس کی ذہنی کیفیت کا ادراک ہوا تھا اور میں سن کر بھنچکی رہ گئی تھی۔ اس نے بڑے خلوص سے کہا تھا، محبت کیے جانے کی چیز ہے، اس میں کچھ حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بس میں سلطان کی زندگی، اس کی بہتری کی خواہش مند ہوں، اس کے علاوہ بھلا میرا اور اس کا کیا ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے بہت سی باتیں کی تھیں اس کے بارے میں، وہ اپنے طور پر نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی تھی، سب کچھ تمہارے لیے کرتی تھی، اور ایک دن پھر وہ خاموشی سے غائب ہو گئی۔ رات کو آدھی رات تک اسے چلا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور دوسرے دن صبح کو وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کہاں گئی، کیا ہوا؟ بعض چلے جلالی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، میرا مطلب ہے وظیفے وغیرہ، میں تو اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ ماجھی نے کھول کر میری محبت کا اعتراف کیا ہے، اور وہ میری ہی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی ہے۔ میرا دل ڈوبنے لگا، رونے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ نویدہ بھی افسردہ تھی، پھر بولی،
مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا ہوا تھا؟ کہاں چلے گئے تھے؟ جو کچھ بتاؤں گا نویدہ، یقین کرو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں شیطانی قوتوں کے زیر اثر چلا گیا تھا، اور اس کا ایک باقاعدہ پس منظر ہے۔ نہ پوچھو تو بہتر ہے، بہت سی باتیں بتانے کے لیے نہیں ہوتی، اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھے جھوٹا نہیں سمجھتی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ایک عذاب میں گرفتار تھا۔ خدا رحم کرے، میں کیا کروں یہ بتاؤ۔ کیا بتا سکتا ہوں نویدہ؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ماجی کی اس طرح گمشدگی کے بعد دل ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ اگر میں ان شیطانی قوتوں کے اثر سے نکل آیا تھا اور میری زندگی کو ابھی سہارا مل گیا تھا، تو ماجی کی گمشدگی نے دکھی کر دیا تھا۔ پھر اعتماد علی بھائی آ گئے۔ مجھے دیکھ کر وہی صورتحال ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ بہت مخلص انسان تھے، باتیں کرتے رہے۔ میں نے مختصراً انہیں اپنے بارے میں تفصیل بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، بڑی عجیب کہانی ہے، لیکن تمہارا کیا حال ہے؟ کیا اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے؟ امکان اسی بات کا ہے، لیکن کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تم بے فکر رہو، تم آ گئے ہو تو ذرا تقویت ہو گئی ہے مجھے۔ میں اور تم مل کر ماجی کو تلاش کریں گے، اس کا کیا سوال ہے کہ وہ نہ ملے؟ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے اعتماد علی بھائی۔ یار، جس ہمت سے اب تک زندگی کے مشکلات کا سامنا کرتے رہے ہو، اس ہمت سے آئندہ بھی ایسا ہی کرو۔ تم بے فکر رہو، مجھے کچھ عرصے کے لیے بالکل فرصت ہے، کوئی نیا کام نہیں پکڑا ہے میں نے۔ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ نویدہ کی والدہ بھی سخت بیمار ہے۔ اوہ، وہ بیمار ہے؟ ہاں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے نویدہ سے کہا، تم دیکھنے گئی تھی؟ 3 بار جا چکی ہوں، ابھی 2-3 دن ہوئے واپس آئی ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کھانا پینا تو بالکل ختم ہو گیا ہے، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں، خیال یہ ہے کہ انہیں کراچی لے جایا جائے۔ دونوں بھائی اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں شاید کراچی چلی جائیں۔ نویدہ، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور اعتماد علی بھائی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پھر بولے، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو نویدہ تم بھی چلو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اصل میں سلطان، میں تو کوئی رائے دیتا ہی نہیں ہوں۔ دونوں صاحبزادگان مطلق العنان ہیں اور اپنے فیصلوں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں۔ ویسے کراچی میں بھی تمہارے ماموں وغیرہ تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے یوں کرتے ہیں کہ فاروق آباد چلتے ہیں اور پھر وہاں سے حمیدہ خاتون کو لے کر کراچی۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ ساری باتیں اپنی جگہ، انسان بے حد خود غرض ہو جاتا ہے، اور میں بھی ان تمام باتوں سے زیادہ ماجھی کے لیے پریشان تھا، صرف ماجھی کے لیے۔ حمیدہ بیگم نے میرے ساتھ کون سا بہتر سلوک کیا تھا؟ مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر وہ ممکن کام کیا تھا جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہو۔ میں فرشتہ نہیں تھا جو ان کی تمام باتوں کو بھول جاتا، لیکن اس بات کو نہیں بھول سکتا تھا کہ حمیدہ نویدہ کی ماں تھی، اور نویدہ نے وہ تمام کسر پوری کر دی تھی جو کہ کی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک سگی بہن کا کردار ادا کیا تھا میرے لیے، اور انسان کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر نویدہ کے حوالے سے یہ سب کچھ کر دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں تھی۔ بہرحال تیاریاں ہو گئیں۔ اعتماد علی بھائی کے بارے میں تو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے تمام تیاریاں مکمل کی اور اس کے بعد فاروق آباد چل پڑے۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ ان لوگوں کو بھی میری حیثیت کے بارے میں کچھ علم نہیں، اور نہ ہی اس بات کی گنجائش تھی کہ نویدہ نے یا کسی اور نے میری گمشدگی کے بارے میں کچھ بتایا ہو، اور اگر بتا بھی دیا ہو تو وہاں بھلا کسی کو کیا غرض پڑی تھی کہ میرے بارے میں فکر کرے۔ البتہ وہاں بھی ایک شخصیت ایسی تھی جو میرے لیے افسردہ ہو سکتی تھی، اور یقینی طور پر وہ افسردہ ہوگی اگر انہیں صورتحال کا علم ہو گیا ہوگا، اور یہ عظمیٰ بھابھی تھیں۔ فاروق آباد کی حویلی پر لعنت برس رہی تھی، ایسی بے رونقی چھائی ہوئی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ملازمین وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، عجیب سی ویران کیفیت تھی۔ اعتماد علی بھائی نے میرے کان میں کہا، گویا سزا کا آغاز ہو گیا، یہ لوگ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ قصہ کیا ہے اعتماد علی بھائی؟ میاں، ہم تو اس گھر کے داماد ہیں، کچھ کہیں گے تو کہہ دیا جائے گا کہ داماد اچھے نہیں ہوتے، خود غرضی اور نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ یہ باتیں سننے سے؟ جو ہے تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہم اندر داخل ہو گئے اور سب سے پہلے عظمیٰ بھابھی ہی سے ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اچھل پڑیں اور پھر دوڑتی ہوئی میرے قریب آئیں، اور اس کے بعد فوراً انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ میری سگی بہن نہیں بلکہ بھابھی ہیں، اور دیکھنے والی نگاہیں لمحوں میں کہانیاں بنا لیتی ہیں۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور ان کی کیفیت کو محسوس کر کے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ انہوں نے کہا، کیسے ہو؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تمہارا،
یہ سب لوگ اس طرح پریشان نظر آ رہے تھے جیسے اللہ نہ کرے تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی۔ عظمیٰ بھابھی، امی کیسی ہیں؟ نویدہ نے پوچھا اور عظمیٰ بھابھی نے گردن جھکا لی۔ نویدہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ ایک عجیب سی سوگوار کیفیت ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ غفران بھائی اور فرقان بھائی حمیدہ خاتون کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ غزالہ بھابھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب نے کسی قدر حیران نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ حمیدہ خاتون کی آنکھیں بند تھیں۔ ویسے تو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ ذرا سنسنی خیز تھا۔ میں نے غفران بھائی سے کہا، کیا بات ہے، آپ لوگ انہیں کراچی کیوں نہیں لے گئے؟ پتہ نہیں۔ غفران بھائی کے لہجے میں کچھ جھلاہٹ تھی۔ عظمیٰ بھابھی نے مجھے اشارہ کیا، وہاں سے ہٹا کر تھوڑا سا آگے لے گئیں، پھر کہنے لگیں، یہاں تو بڑی مصیبتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں۔ کچھ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جن کی تفصیل ذرا طویل ہے، لیکن یوں سمجھ لو کہ عزت پر بن گئی ہے۔ خرچ کرنے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بس حویلی میں ساز و سامان موجود ہے جسے بیچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اتنا قرض بڑھ گیا ہے ان لوگوں پر کہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ خدا جانے یہ کیا کرتے رہے ہیں دونوں کے دونوں۔ پوچھا جائے تو کوئی جواب نہیں دیتے، بس خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ادھر قرض خواہ ہیں کہ زندگی برباد کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا اور عظمیٰ بھابھی نے کہا، حمیدہ خاتون کو کراچی نہ لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ سارے ملازم گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ان کو دینے کے لیے تنخواہیں بھی نہیں تھیں، گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس حویلی کے قدیم وفادار تھے، اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ حویلی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے، اس کی غلامی سے منہ نہیں موڑیں گے، لیکن پیٹ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ عظمیٰ بھابھی، کیا خیال ہے حمیدہ بیگم کو کراچی لے چلیں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کیوں؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ میں نے کہا اور عظمیٰ بھابھی مجھے دیکھنے لگی، پھر گردن جھکا کر بولی، بس کچھ نہیں کہوں گی۔ تمہارے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ ہی تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن اگر ان کو لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کم از کم دنیا تو یہ کہے گی کہ تم نے اپنا فرض پورا کیا۔ میں نے گردن ہلائی اور پھر میں نے فرقان بھائی سے کہا، فرقان بھائی، امی کو کراچی لے جانا ہے۔ فرقان بھائی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولے، وہ اصل میں تم سمجھتے نہیں ہو، ہماری صورتحال بہت بگڑ چکی ہے اور اس وقت ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں کہ اماں کا صحیح علاج کرا سکیں۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، میں جو ہوں؟ میاں تم کیا بھاڑ پھوڑ لو گے؟ میں جو ہوں۔ فرقان بھائی جھلا کر بولے، پھر بھی فرقان بھائی، جو کچھ ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اس طرح تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اعتماد علی بھائی ذرا ادھر آئیے۔ میں نے اعتماد علی بھائی کو آواز دی اور وہ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ کچھ رقم درکار ہوگی، کراچی جا کر واپس کر دوں گا۔ جتنی چاہو لے لو میاں، بھلا ہم کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہمیں تو ویسے ہی اس حویلی میں، مگر چھوڑو، یہ وقت شکایات کرنے کا نہیں ہے۔ بہرحال تیاریاں ہوئیں، بڑی الٹی سیدھی باتیں کی گئیں، مذاق اڑایا گیا میرا۔ کہا گیا کہ میں کچھ زیادہ تیسمار خان بن رہا ہوں اور اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ دولت میرے پاس کہاں سے آئی؟ اعتماد علی بھائی نے اس موقع پر سخت لہجے میں کہا، اگر آپ لوگ خلوص دل کے ساتھ اماں بھی کو کراچی لے جانے پر آمادہ ہوں تو اپنی چونچیں بند رکھیں اور باقی سارے معاملات ہم پر چھوڑ دیں۔ فرض تو آپ کا بھی ہے اعتماد بھائی، جو کرنا چاہیں کریں، ظاہر ہے ہم ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ بس پھر ٹھیک ہے، سب لوگ تیاریاں کر لیں۔ اور اس کے بعد اعتماد علی بھائی نے واقعی زبردست انتظامات کیے تھے۔ ہم لوگ کراچی چل پڑے، لیکن راستے میں اعتماد علی بھائی نے کہا، ایک بات کہوں اگر برا نہ مانو، آپ کی بات کا برا ماننے والا بھلا مسلمان کہلائے گا؟ دیکھو، نہ تم انہیں اپنی ڈیفینس والی کوٹھی میں لے جاؤ گے، نہ انہیں تمام صورتحال بتاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ البتہ حمیدہ خاتون کے علاج کے لیے جو بھی کرنا چاہتے ہو کھلے دل سے کرو، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ لوگ حیران ہوتے ہیں تو ہوں، لیکن اعتماد علی بھائی، ان لوگوں کے قیام کا بندوبست کہاں کیا جائے گا کراچی میں؟ اگر میں انہیں اپنے گھر نہ لے جاؤں تو؟ فی الحال ہوٹل میں، اور اس کے بعد کوئی کرائے کا مکان لے لیا جائے گا اس وقت تک کے لیے جب تک یہ لوگ کراچی میں قیام کریں گے۔ کیا انہیں ہوٹل میں ٹھہرانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بس پھر ٹھیک ہے۔ لیکن یہ مشکل عظمیٰ بھابھی نے حل کر دی۔ جب میں نے ان سے اس موضوع پر بات کی تو وہ کہنے لگی، بھلا ہوٹل کا کیا سوال ہے، میرا گھر موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے عظمیٰ بھابھی، لیکن ایک بات آپ سن لیجیے گا۔ ہاں کہو۔ ان پر جو اخراجات ہوں گے وہ میں ادا کروں گا۔ ہاں دے دینا، میں کب منع کر رہی ہوں؟ فائدے کی بات کے لیے بھلا منع کیا جاتا ہے؟ تم ہی دے دینا پلیز، لیکن اسے کوئی مسئلہ نہ بنانا۔ کراچی میں پہنچنے کے بعد میں نے فوراً ہی اپنے گھر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔
حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہاں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ دل میں بار بار ماجھی کسک رہی تھی، لیکن یہ سب بھی بات کی بات تھی۔ فی الحال تو صورتحال کو سنبھالنا تھا اور حمیدہ بیگم کو اسپتال وغیرہ میں داخل کرانا تھا۔ چنانچہ حمیدہ بیگم کو مڈ ایسٹ میں داخل کرا دیا گیا اور تمام لوگوں کے لیے میں انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ماموں فراست حسین اور بقیہ افراد کس طرح پریشان ہوں گے۔ نصرت میرے لیے شدید غمزدہ ہوگا۔ صدر الدین صاحب اور دوسرے تمام افراد ان لوگوں کے درمیان واپس پہنچ گیا تھا۔ یہی کون سا کم تھا، ورنہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان لوگوں سے جدا ہونے کے بعد میں دوبارہ کبھی ان سے نہ مل پاؤں گا۔ بہرحال ان معاملات میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ عظمیٰ بھابھی کے اہل خاندان نے انتہائی مسرت کے عالم میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہا تھا اور عظمیٰ بھابھی نے دل کھول دیا تھا۔ وہ لوگ بھلا اس بات کو کہاں گوارا کرتے کہ عظمیٰ بھابھی کے سسرالی مہمان کسی اور کے دستے نگر رہے، اور پھر اس قدر پریشانی بھی نہیں تھی۔ سارے کام بخوبی چل رہے تھے ان کے۔ میرے سلسلے میں ان لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا، کیونکہ اب ان کے تعلقات براہ راست میرے نانا جان وغیرہ سے تھے، لیکن میری درخواست پر ان میں سے کسی نے بھی اس بات کا کوئی اظہار نہیں کیا اور فی الحال سب حمیدہ خاتون کے مسئلے میں لگ گئے۔ جب تمام معاملات آسانی سے طے ہو گئے تو میں نے عظمیٰ بھابھی سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت مانگی۔ اعتماد علی بھائی بھی نویدہ اور بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے نویدہ سے کہا تھا کہ وہ آرام سے یہاں رہے، تمام تر صورتحال سنبھال لی جائے گی اور اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پھر یہاں کے معاملات کو سدھارنے کے بعد ان لوگوں سے اجازت لے کر میں اپنے گھر چل پڑا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی تصور کبھی ذہن میں ابھرتا تھا تو اس کے ساتھ ہی نانا الیاس حسین، ماموں فراست حسین اور ان کے اہل خاندان ہی اپنے محسوس ہوتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہی میرا خاندان ہو، باقی لوگ ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ نویدہ، عظمیٰ بھابھی اور اعتماد علی بھائی ان لوگوں کے بعد سامنے آتے تھے۔ حالانکہ یہ بھی انتہائی مخلص لوگ تھے، میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میرے لیے کس قدر دکھ بھرا ہوا تھا اور ہر شخص میرے لیے پریشان ہوگا۔ یہی ہوا۔ میں ڈیفینس پہنچ گیا، ٹیکسی سے اترا، بل ادا کر کے اندر داخل ہوا۔ کوٹھی بالکل سنسان محسوس ہوئی اور جب میں اندر پہنچا تو پہلی ملاقات دونوں بہنوں سے ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ششدر رہ گئی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے جس محبت کا مظاہرہ کیا، میں اس سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی فطری معصومیت سے متاثر ہو کر اندر دوڑتیں، دونوں ہی بے اختیار ہو کر میرے قریب آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ ایسی محبت کا اظہار تھا یہ جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ اور نائلہ مجھ سے لپٹ کر سسکنے لگی تھیں۔ میں نے ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ارے پاگل لڑکیوں، رو رہی ہو خوش ہونے کی بجائے؟ باقی سب لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ بمشکل تمام ان کی سسکیاں رکیں۔ عائشہ نے کہا، کہاں چلے گئے تھے سلطان بھائی، کہاں چلے گئے تھے؟ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ان لڑکیوں نے کبھی ایسی وارفتگی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت کا سمندر موجزن رہتا ہے، لیکن یہ محبت سمندر ہی کی طرح ساکن رہتی ہے اور اس میں اظہار کا طوفان کبھی نہیں امٹتا۔ نائلہ اور عائشہ کی اس وقت کی کیفیت نے اظہار کیا تھا کہ محبت کا یہ سمندر ان کے سینوں میں بھی موجزن ہے، لیکن وہ اظہار کے لیے الفاظ نہیں رکھتی، البتہ اعضاء کی زبان الگ ہوتی ہے۔ دونوں بہنوں کی اس محبت سے سرشار میں اندر داخل ہوا تو مومانی جان سے ملاقات ہوئی۔ ان کی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی۔ آج تو میرے لیے محبت کا سمندر واقعی وسیع ہو گیا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھلا کہاں سے غریب ہوں، جس کے ساتھ اتنے سارے محبت کرنے والے ہوں وہ دنیا کی ہر دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ آج مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ نانی جان، نانا جان، ماموں فراست حسین تو آفس گئے ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ جس طرح دیوانے ہوئے تھے میری واپسی پر، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نصرت بھی گھر میں موجود نہیں تھا۔ بہرحال جب یہ جذبات کا طوفان ٹھہرا تو نانا جان نے مجھ سے کہا، کیا ہوا تھا بیٹے، کہاں غائب ہو گئے تھے اس طرح؟ نانا جان، آپ کو تقریباً تمام حقیقتوں کا علم ہے، بس یوں سمجھ لیجئے میرے اوپر وہ آخری حملہ تھا۔ حملہ؟ ہاں، اب میرا خیال ہے مجھے آپ سے ایک لفظ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے فراست کو پہلے فون کرو، کم از کم ان لوگوں کو بھی سکون ہو۔ الیاس حسین نے کہا، نصرت کہاں ہے؟ ان دنوں فراست حسین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اصل میں ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو شدت سے محسوس کیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ لوگوں کو میرے واپس آنے کی امید تھی؟ نانا الیاس حسین نے مجھے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر آہستہ سے کہا، ہاں مجھے، بلکہ ہمیں یقین تھا۔ اور سنو بیٹے، اب تم جاؤ اور لباس وغیرہ تبدیل کرو، تھوڑی دیر آرام کرو، فراست سے بات کر لو تو اس کے بعد تم سے تمہاری اس گمشدگی کی وجہ پوچھی جائے گی۔ میں مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔
پھر مجھے ان لوگوں کا انتظار کرنا پڑا۔ ماموں فراست اور نصرت آندھی طوفان کی طرح بھاگے ہوئے آئے تھے۔ یقینی طور پر جب انہیں اطلاع ملی ہوگی کہ میں واپس آ گیا ہوں تو وہ اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے تھے۔ میرے کمرے ہی میں گھس آئے اور انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا۔ نصرت کا چہرہ تو بری طرح اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کی صورت دیکھی اور ہنس پڑا۔ میں نے کہا، نصرت، یوں لگتا ہے جیسے تجھے مجھ سے عشق ہو گیا ہو۔ نصرت پھیکی سی ہنسی کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ بھی سوالات پر سوالات کیے جا رہے تھے۔ نانا الیاس حسین نے کہا، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم لوگ آ جاؤ تو ان سے ان کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہی نشست جما لی جائے۔ میں اپنے آپ کو اس عدالت میں بخوشی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا، نہیں بیٹے، ایسی بات مت کہو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا حال میں ہمارے لیے ہماری اولاد کی نشانی ہو، خدا را اس سے آگے کبھی کوئی بات مت سوچنا۔ ارے نانا جان، یعنی آج پھر آپ کو یہ الفاظ دہرانے کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیا کیا جائے بیٹے، انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، کبھی کبھی اس کے اندر خود غرضی کا ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی لیکن خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی غرض مند نہ سمجھ لے۔ میں نے الفاظ کا جواب نہیں دوں گا نانا جان، کیونکہ یہ الفاظ مجھے زخمی کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا بیٹا، ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ آپ کہاں کی باتیں لے بیٹھے، بچے سے پوچھے تو صحیح کہ ہوا کیا تھا۔ بس نانا جان، تقریباً تمام تفصیلات لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جس وقت لندن سے واپس فاروق آباد پہنچا تھا تو راستے میں ہی ایک ایسی بدروح سے ملاقات ہو گئی تھی جو کسی اور کے دھوکے میں مجھ سے آ چمٹی تھی۔ کیا بدروحوں کو بھی دھوکا ہو جاتا ہے؟ ماموں فراست حسین نے کہا، پتہ نہیں، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی تفصیل میں آپ لوگوں کو عرض کر دوں۔ پھر میں نے چندریا کی مکمل تفصیل سنائی۔ بس ایسے واقعات اس تفصیل سے نکال دیے جو غیر ضروری تھے اور جن کا تعلق صرف میری ذات سے تھا، جیسے ماجھی سے دلچسپی کا قصہ۔ حالانکہ ماجھی کے دیے ہوئے تعویذ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نانا جان کو بھی اس تعویذ کا علم تھا اور باقی تمام لوگوں کو بھی، لہٰذا ماجھی کے تذکرے کو بالکل ہی ختم تو نہیں کیا گیا، لیکن مکمل تفصیل بتانا ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ تفصیل اس داستان سے نکال دی تھی، یہاں تک کہ میں نے صفدر علی صاحب کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یوں آخر تک کی یہ کہانی ان لوگوں کی گوشے گزار کر دی۔ سب انگشتے بدنداں تھے اور ان کی آنکھوں سے حیرت جھانک رہی تھی۔ نانا جان نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں اور نصرت حیران نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس سلسلے میں خود بھی تھوڑے بہت ملوث رہے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے بیٹے جیسے اب یہ آسیب تمہارے اوپر سے ہٹ گیا ہے۔ خداوند عالم ایسا ہی کرے۔ اس نے مجھے زندہ دریگور کر دیا تھا نانا جان، آپ یقین کریں، بارہا میں نے خودکشی کے بارے میں سوچا۔ زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا میرے لیے، لیکن میرا ایمان ہے سلطان کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے جس طرح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا ہے، اس کا صلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ میرا بھی یہی اندازہ ہے نانا جان کہ اب میں اس عصبیت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ بہرحال بہاول پور میں نویدہ کے گھر پہنچ کر مجھ پر کچھ اور انکشافات ہوئے کہ میری سوتیلی ماں حمیدہ بیگم سخت بیمار ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ میں فاروق آباد جا کر ان سب کو لے کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہاں اپنے گھر میں تو انہیں لانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اس بات کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں، لیکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور اپنے والد کے رشتے کی بنا پر میں نے ان لوگوں کی پوری کفالت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حمیدہ خاتون کو میں نے مڈ ایسٹ میں داخل کرا دیا ہے اور ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ بہت اچھا کیا، لیکن کیا باقی اہل خاندان بھی ساتھ ہی آئے ہیں؟ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ عظمیٰ بھابھی کے گھر۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن ان کا پورا خیال رکھنا۔ اور پھر یہ سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا اور میں نصرت کو دیکھنے لگا۔ نصرت بھی شاید تمام لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب چلے گئے تو وہ مجھ سے آ لپٹا۔ انسان ہو، سوچ بھی سکتے ہو کہ تم نے جن لوگوں کو ان کی اوقات سے لاکھوں گنا بڑی حیثیت دے دی ہے، ان کا فرض ہے کہ تم سے ضرورت سے زیادہ محبت کریں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ میرے بارے میں ایسے مت سوچنا۔ پاگل ہو گیا تھا میں تمہارے لیے، حساب کرنے بیٹھ گیا تھا کہ مجھے ہنا سے عشق ہے کہ تم سے۔ بخدا تمہارے لیے ہنا کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ابے تیری ایسی کی تیسی، میں مرد ہوں یار۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھول جما دی اور نصرت ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر تک جذباتی رہا، پھر چونک کر بولا، کیا محترمہ بھی آئی ہیں؟ انداز میں معنی خیز کیفیت تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کون محترمہ؟ وہی درویش عالم اور مستقبل میں ہماری ہونے والی بھابھی، یعنی مس ماجھی۔ نصرت کے سوال پر میرے چہرے پر افسردگی طاری ہو گئی اور نہ جانے کیوں اس وقت میں ضرورت سے زیادہ ہی غمزدہ ہو گیا۔
شاید اس لیے کہ یہ غمگسار سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ نصرت سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے گہری سانس لے کر کہا، نصرت، میں نے نانا جان اور دوسرے لوگوں کو ساری تفصیل بتائی ہے، لیکن اس داستان کا تھوڑا سا حصہ تمہارے لیے بچا کر رکھ لیا ہے۔ مثلاً؟ نصرت نے سوال کیا۔ ماجھی، میں نے آہستہ سے کہا۔ نصرت سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کچھ نہ بولا تو وہ بے چینی سے کہنے لگا، بتاؤ نا، تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ ہاں نصرت، خاص ہی بات ہے۔ کیا؟ پلیز بتاؤ۔ نصرت، میں نے تمہیں یہ تو بتایا تھا کہ ماجھی نے کھل کر مجھ سے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ جس طرح کی لڑکی تھی تم اس سے مکمل طور سے نہ سمجھ سکو گے جب تک اسے دیکھ نہ لو۔ یوں سمجھ لو درویش صفت لڑکی تھی۔ مختصراً تو تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ایسی لڑکی سے خواب میں بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی کی محبت کا اعتراف کرے گی، لیکن یقینی طور پر اس کے دل کی گہرائیوں میں میرے لیے کوئی جذبہ پیدا ہو گیا تھا اور اس نے صاف گوئی سے مجھ سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر دیا۔ نصرت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس قدر حسین نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے دیوانہ ہو جائے، لیکن دیوانہ ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں حسن آخری چیز نہیں ہے۔ انسانی فطرت میں حسن پسندی شامل ہے اور بلا شبہ ہم خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حسن ان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم یقین کرو، لندن میں بہت کچھ دیکھا میں نے، اور میں تمہیں بتا بھی چکا ہوں۔ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جنس مخالف آزادی سے اپنی کیفیتوں کا اظہار کر دیتی ہے۔ نہ صرف اظہار کر دیتی ہے بلکہ اس کی ذات پر پابندی نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں اس طرح حاصل ہو جاتی ہے جیسے تم نے بازار سے اپنے لیے اپنا پسندیدہ رومال خرید لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں ہر عورت بکتی ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس کا حصول اتنا ہی آسان ہے جیسا کہ تم نے ایک رومال خرید لیا۔ تم خود سوچ سکتے ہو اس عمر میں انسان ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن میں نہیں ہوا۔ میں پارسا نہیں ہوں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ میری فطرت میں خاموشی ہے۔ بے شمار لڑکیاں مجھے وہاں پسند آئیں، لیکن پسند آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ان کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیتا۔ بس پسند تھیں، پسند رہیں اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن ماجھی کے لیے میرے دل میں جو تصور ابھرا ہے وہ بالکل انوکھا ہے۔ میں معصوم بننے کی کوشش نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے حصول کا جذبہ موجود ہے۔ ماجھی نے جب میری محبت کو قبول کر لیا تو میں خوشی سے سرشار ہو گیا، لیکن یہ بھی تم جانتے ہو نصرت کہ میرے مسائل دوسرے تھے اور میں پہلے ان مسائل کو حل کر لینا چاہتا تھا۔ ماجھی نے مجھے وہ تعویذ دیا اور اس کی تصدیق نانا جان بھی کر چکے ہیں، اور وہ واقعات بھی جن میں تم میرے ساتھ پوری طرح شریک ہو۔ تعویذ گم ہو گیا، لیکن بہرحال ماجھی میرے دل میں اس طرح چسپاں ہے کہ شاید مرتے دم تک اسے نہ بھول سکوں۔ یار، سسپینس پیدا کیے جا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ماجھی بھی نویدہ باجی کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں، یہی تو غم کا ایک پہلو ہے۔ ماجھی اب نویدہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ گم ہو گئی ہے۔ نصرت، وہ گم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے نویدہ کی بتائی ہوئی ساری تفصیل نصرت کو بتائی اور وہ حیرت سے منہ کھول کر رہ گیا۔ کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ کچھ نہیں، اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا نصرت تو ہو سکتا ہے آگے کی زندگی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں، لیکن اس کی یاد شاید میرے دل سے کبھی نہ نکل سکے۔ میں روایتی عاشقوں کی طرح نہ تو گریبان پھاڑوں گا نہ خودکشی کر لوں گا، لیکن اسے بھولوں گا بھی نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں تمہیں نصرت کہ شاید کوئی اور لڑکی اس کی جگہ نہ لے سکے۔ نصرت افسوس بھرے انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم چونک کر بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماجھی زندہ تو ہے، خدا نخواستہ ہمیں اس کی موت کی خبر تو نہیں ملی، دنیا اتنی دراز نہیں ہے، اور پھر میں ڈرامائی گفتگو نہیں کر رہا، ہم ماجھی کو تلاش کریں گے۔ تم ایسا کرو، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دو، سمجھ رہے ہو نا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں کوئی سراغ رساں نہیں ہوں، لیکن حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد ماجھی کو تلاش کروں گا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ بہاولپور سے، قرب و جوار میں دیکھوں گا، ہر اس جگہ کو تلاش کروں گا جہاں اس کے مل جانے کے امکانات ہوں گے۔ میں نے زندگی میں تمہارے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے سلطان، لیکن اس سلسلے میں اپنے بھائی پر اعتماد کر لو، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں ماجھی کو تلاش کر لوں گا۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا، اس کی محبت، اس کے پیار کو پوری طرح محسوس کیا۔ نصرت پھر بولا، اور شاید تم میری اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو۔ نہیں، جس لہجے میں تم نے یہ کہا ہے نصرت، وہ لہجہ میرے لیے بڑا ڈھارس دینے والا ہے۔ نصرت، اس سے زیادہ میں ماجھی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم ضرور اسے تلاش کر لو۔ میں نے کہا نا، بس مطمئن ہو جاؤ۔ یہ نویدہ باجی وغیرہ کہاں ہیں؟ عظمیٰ کے گھر پہ ہیں۔ ہم لوگ حمیدہ خاتون کو دیکھنے نہیں جائیں گے؟ نصرت نے سوال کیا اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات غور کرنے کے بعد میں نے کہا، نانا جان سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا۔
پھر رات کو میں نے نانا جان سے اس موضوع پر بات کی۔ نانا جان، حمیدہ خاتون ہسپتال میں داخل ہیں۔ میں نے انہیں صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ سب کچھ تحفظ دیا ہے، لیکن نانا جان، ان لوگوں پر یہ اظہار کرنا کہ میرے والد میرے لیے اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں، درد سر مول لینے کے مترادف ہے۔ ہاں، اگر ان کی اپنی کاوشوں سے انہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو جاتا ہے تو مجھے اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ نصرت مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کیا ہم لوگ حمیدہ خاتون کو دیکھنے اسپتال نہیں جائیں گے؟ میرا مطلب ہے آپ لوگ۔ تو نانا جان، اس سلسلے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھو بیٹے، مذہبی حکم تو یہ ہے کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا انسانی فرض ہے، لیکن صورتحال جو کچھ ہے، اس سلسلے میں اپنے تجربے اور خیالات کو نظر انداز کر کے تم سے تمہاری رائے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میری رائے یہ ہے نانا جان کہ میں فرشتہ نہیں، انسان ہوں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مجھے زہر دے کر ہلاک کرنا چاہا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے مجھ سے صرف نفرت کی جاتی ہے، لیکن انسانی بنیادوں پر تو کم از کم میرے ساتھ انسانی سلوک ہی کیا جانا چاہیے تھا، خاص طور سے میری والدہ کی موت کے بعد۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اور آپ کو لطف آئے گا یہ سن کر کہ یہ سب آج بھی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں غریب اور بے سہارا شخص ہوں۔ نانا جان، دل تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ میں بڑائی محسوس کرے، بڑے کام کرے، لیکن بعض بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جن کا عذاب جان بن جانا تصور کر لیا جاتا ہے۔ میں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگوں کا کبھی ان سے رابطہ نہیں رہا۔ نانا جان، ایک نئی بات پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ میں نے اپنا ایک چھوٹا سا فرض پورا کر لیا ہے۔ سنا یہ ہے کہ میرے دونوں بھائی یعنی غفران اور فرقان اپنی حماقتوں سے وہ سب کچھ ضائع کر چکے ہیں جو والد صاحب نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ انہوں نے کس طرح یہ سب کچھ ختم کیا۔ ہاں، اس گھر میں ایک ایسی خاتون بے شک ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ان برے لمحات میں محبت کا پہلا سلوک کیا۔ وہ عظمیٰ بھابی ہیں۔ میں انہیں بہنوں کی طرح چاہتا ہوں اور شدت سے چاہتا ہوں۔ کبھی کچھ ہو سکا تو بے شک ان لوگوں کے لیے کروں گا، لیکن باقی لوگ بس نانا جان ایک رسم پوری کرنے والی بات ہے۔ وہ لوگ اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے ماں سمجھ کر نہیں، ایک انسان سمجھ کر ان کے لیے تھوڑا بہت کر دیا ہے، خصوصاً اس لیے کہ وہ نویدہ باجی کی ماں ہے اور میری دوسری محسن نویدہ باجی ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات میری ہی ذات تک رہیں تو بہتر ہے، آپ لوگ اس میں ملوث نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم تمہارے موقف کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، نانا جان نے جواب دیا، اور بات ختم ہو گئی۔ پھر میں نے صدر الدین صاحب کے بارے میں پوچھا۔ نصرت مجھ سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کر چکا تھا۔ ماجھی کے لیے اس نے جو پیشکش کی تھی، اس میں ایک انتہائی مضبوط عزم پوشیدہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہنا سے محبت کرتا ہے، لیکن اس صورتحال کو محسوس کر کے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ البتہ میں خود ان لوگوں سے متاثر تھا اور ان سب کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ صدر الدین صاحب ویسے بھی مجھ سے کسی نہ کسی شکل میں منسلک تھے۔ بہرحال ان کی خیریت معلوم کی، پتہ چلا کہ وہ میرے لیے بہت متفکر ہیں۔ ماموں فراست حسین نے میرا تمام کاروبار بہترین طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، اور بھی چند افراد تھے جو میرے ساتھ تھے، اس لیے مجھے اس سمت سے تو کوئی فکر نہیں تھی۔ دوسرے دن خود نصرت کو ساتھ لے کر صدر الدین صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ ہم لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ صدر الدین صاحب کو یہ حقیقت تو نہیں بتائی جائے گی، خواہ مخواہ کسی چیز کو منظر عام پر لانا کوئی عقل کی بات نہیں تھی۔ صدر الدین صاحب آفس آئے تھے اور غالباً انہیں آج کورٹ نہیں جانا تھا۔ مجھے دیکھ کر اچھل پڑے اور پھر بڑے پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ تم لوگوں نے تو ہم لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا بھائی، کہاں چلے گئے تھے تم آخر؟ بس جناب، سیر و سیاحت کا موڈ بنا تھا، وہ جو کہتے نا کہ تماشائے اہل کرم دیکھنے نکل گئے تھے فقیروں کا بھیس بنا کر۔ یار، کمال کے انسان ہو، تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ میری جدائی آپ لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ میں اس سلسلے میں احتجاج کرتا ہوں۔ معذرت سے کام چل جائے گا؟ معافی مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں، مگر بتاؤ تو صحیح کہاں گئے تھے؟ بس پیارا پاکستان دیکھ رہا تھا۔ میں نے ان کی تمام باتوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور صدر الدین ناراض ہوتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، رات کو میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ایک اور اطلاع دینی ہے آپ کو۔ کیا؟ حمیدہ خاتون سخت بیمار ہو گئی ہیں۔ میں سب کو فاروق آباد سے لے آیا ہوں اور یہاں عظمیٰ بھابی کے گھر سب لوگ مقیم ہیں۔ تھوڑا سا ان کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ صدر الدین صاحب خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا، اصل میں تو ایک فریق ہوں، وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا سمجھتے ہیں مجھے۔ بہرحال میرا خیال ہے مجھے تو ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ نہیں صدر الدین صاحب، یہ آپ کا بالکل ذاتی معاملہ ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں،
اطلاع دینا آپ کو فرض تھا، لیکن بہرحال جہاں تک نویدہ باجی کا معاملہ ہے، اس کے بھائیوں نے اسے اس کا حق نہیں دیا، لیکن میں اسے بہت کچھ دینے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہوں اور آپ کو اس کا پورا علم ہے۔ ہاں، میں نے حویلی صفدر علی کے کاغذات تو مکمل کرا لیے ہیں، اب تم جب چاہو انہیں دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ذرا ان معاملات سے فراغت حاصل ہو جائے، میں نے کہا۔ پھر میں نے نازیہ اور ہنا کے بارے میں پوچھا تو صدر الدین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، دونوں تمہارے لیے سخت بے چین اور پریشان ہیں، دعائیں مانگتی رہی ہیں، بڑا متاثر کیا ہے تم نے ان دونوں کو، بہت محبت کرتی ہیں وہ تم سے۔ شام کو ان سے ملاقات ہو جائے گی، آپ یوں کریں ڈنر کی بجائے شام کی چائے کا بندوبست کر لیں۔ کیوں؟ ڈنر کا کیا معاملہ ہے؟ بس ایسے ہی۔ اچھا چلو خیر، وہ تو سب کچھ ہو جائے گا، شام کو میں ذرا مصروف ہوں، تمہیں چائے نہیں پلاؤں گا، لیکن فون کر لینا مجھے تم۔ صدر الدین صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صدر الدین صاحب سے دوسرے معاملات پر گفتگو ہوتی رہی اور پھر میں اور نصرت وہاں سے اٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم ہسپتال مڈ ایسٹ پہنچے۔ عظمیٰ بھابھی اور غفران بھائی وہاں موجود تھے۔ پتہ یہ چلا کہ باری باری ڈیوٹی دے رہے ہیں یہ لوگ۔ عظمیٰ بھابھی بہرحال میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔ نصرت غفران بھائی کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ اس نے اپنا تعارف صرف ایک دوست کی حیثیت سے کرایا تھا۔ بہت دیر تک گفتگو جاری رہی۔ عظمیٰ بھابھی میرے پاس آئیں، پھر انہوں نے کہا، ویسے حمیدہ خاتون کی حالت بہتر نہیں ہے، ڈاکٹر بھی کچھ ایسے ہی تبصرے کر رہے تھے، حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں؟ ہاں، لیکن بہرحال تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ مت سمجھنا کہ وہ بیکار و بے مقصد ہے۔ دنیا کچھ نہیں دیتی سلطان، لیکن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیکیوں کا صلہ دیتا ہے۔ دنیا سے مجھے کچھ نہیں چاہیے عظمیٰ بھابھی۔ جب میں قلاش اور لاوارث شخص کی طرح دنیا کی ٹھوکروں میں نکل آیا تھا تو میرے فرشتوں کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کچھ عطا کر دے گا۔ میں تو بڑا مطمئن ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، یہ مت سمجھنا کہ عظمیٰ بھابھی نے بھیک کے لیے جھولی پھیلا دی۔ ان دونوں بھائیوں کی حالت بہت خراب ہے، قرض اتنا ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حویلی بھی دے دیں تب بھی مقروض رہیں گے۔ حویلی یہ لوگ خود نہیں دیں گے بلکہ ان سے چھین لی جائے گی۔ بھائی بات میری اپنی نہیں ہے، سر چھپانے کا ٹھکانہ تو درکار ہوگا ہی۔ دیکھو کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ میں عظمیٰ بھابھی کو دیکھنے لگا، ان کی آنکھوں سے پریشانی جھانک رہی تھی۔ پھر کافی دیر تک ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ عظمیٰ بھابھی نے بتایا کہ دونوں بھائی کسی برائی کا شکار تو نہیں ہیں، لیکن شاخرچیوں نے انہیں بدحال کر دیا ہے اور یہ سب انہی شاخرچیوں کا خمیازہ ہے۔ اللہ بہتر کرے گا عظمیٰ بھابھی، میں نے کہا۔ پھر حمیدہ خاتون کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ عظمیٰ بھابھی کہنے لگی، ویسے خود غفران، فرقان بھائی اور غزالہ بھابھی ذرا الجھے ہوئے سے ہیں۔ کس سلسلے میں؟ بھائی یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ تم آخر مڈ ایسٹ جیسے اسپتال کے اخراجات کہاں سے برداشت کرو گے۔ ان کا خیال ہے کہ تم یہاں کوئی نوکری وکری کرتے ہو۔ نویدہ نے بھی کچھ نہیں بتایا ہے، وہ تمہاری بہت ہمدرد ہے۔ اعتماد علی بھائی سے بھی اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال وہ بڑے مضبوط انسان ہیں۔ اب یہی تجسس ہے ان لوگوں کو کہ تم کہاں رہتے ہو، تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ غفران کو یہ احساس ہے کہ تم میری بہت عزت کرتے ہو۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عظمیٰ ذرا معلوم کرو سلطان کے ذرائع آمدنی کیا ہیں، کتنا کما لیتا ہے وہ، بس ایسی باتیں۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد میں اور نصرت وہاں سے چلے آئے تھے۔ عظمیٰ بھابھی کے اہل خاندان کے بارے میں مجھے علم تھا کہ وہ بیچارے اچھے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ان پر بوجھ آ پڑا تھا، لیکن میں انہیں کوئی پیشکش کر کے بے عزت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا تو وہ اس کا برا مانیں گے، چنانچہ میں خاموش ہی رہا۔ پھر اسی رات میں نے صدر الدین صاحب سے ان کے گھر میں ملاقات کی۔ ٹیلی فون پر میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں۔ اگر کوئی خاص مصروفیت نہ ہوئی تو یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ تنہا آ جاؤں۔ جاتے وقت نصرت سے ہنس کر میں نے کہا، پتہ نہیں مجھے تنہا کیوں بلایا گیا ہے۔ نصرت ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ بہرحال صدر الدین کے ہاں نازیہ اور ہنا سے ملاقات ہوئی، بڑی محبت سے مجھ سے پیش آئیں۔ صدر الدین صاحب کی کیفیت بھی کچھ بدلی بدلی سی نظر آ رہی تھی۔ کھانا میں نے ان کے ساتھ ہی کھایا، لیکن باقاعدہ دعوت کے لیے میں نے منع کر دیا تھا، اس لیے گھر میں جو کچھ پکا تھا وہی سامنے آ گیا۔ کھانے کے بعد صدر الدین صاحب میرے ساتھ کمرے میں جا بیٹھے اور پھر انہوں نے کہا، اتنا تو میں ضرور جانتا ہوں کہ ذہنی طور پر تم اس قدر حمیدہ خاتون کے سلسلے میں ملوث نہیں ہوگے کہ میں تم سے کوئی بات نہ کر سکوں، یا اگر ہو تو مجھے بتا دو کہ اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں نے اپنے طور پر بہت سی باتیں سوچی ہیں صدر الدین صاحب۔ انسان اور فرشتہ الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ انسان فرشتہ بننے کی کوشش کرے بھی تو نہیں بن سکتا۔
بہرحال انسانی کمزوریاں اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ تسلیم کرتا ہوں۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ حمیدہ بیگم سے دشمنی نہیں ہے مجھے، لیکن میری ان سے دوستی بھی نہیں ہے۔ ہاں، کسی انسان کی صحت کے لیے دعائیں کرنا اور جو کچھ اپنے بس میں ہو وہ کر دینا انسانی فرض ہے، اور میں اس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ ٹھیک، اصل میں تم نے مجھے عظیم سبق دیا ہے سلطان، اور انسان وہی بہتر ہوتا ہے جو کسی بات کو دل سے تسلیم کر لے، اسے قبول کر لے۔ میں مسکراتی نگاہوں سے صدرالدین صاحب کو دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، تصور بھی نہیں کر سکتا آپ کو کوئی سبق دینے کا، ایک معمولی سا انسان ہوں، آپ کو بہرطور اپنا محسن سمجھتا ہوں۔ بیٹے دیکھو، زندگی کے مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ بچپن تو خیر بہت سے خیالات کا حامل ہوتا ہے، جوانی پرجوش ہوتی ہے اور انسان چشم تصور میں اپنے آپ کو آسمان کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد زندگی کا ڈھلان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ڈھلان بہت سے وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں میری، اور ایک باپ کی حیثیت سے میرے ذہن میں ان کے لیے یہی تصور ہے کہ ان کا مستقبل بہتر ہو۔ سلطان بیٹے، تمہیں دیکھنے کے بعد میرے دل میں اسی خیال نے جنم لیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک بیٹی اگر تم سے منسلک ہو جائے تو میری دلی آرزو پوری ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے سلطان کہ اس میں خود غرضی تو بے شک ہے، لیکن اس خود غرضی کا پس منظر تم اس انداز میں تو نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے اگر غور کرو تو تمہیں اس کا پس منظر معلوم ہو جائے گا۔ صدرالدین صاحب خاموش ہوئے تو میں نے ان سے کہا، آپ آگے کہیے صدرالدین صاحب۔ سلطان، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم ذہنی طور پر کہیں اور منسوب ہو۔ اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا تم سے، لیکن تم نے مجھے اور بھی جو کچھ بتایا تھا میں نے اس پر غور کیا ہے۔ میں اپنی بچیوں کو اچھا مستقبل دینے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی خوشیوں کا طلبگار بھی ہوں۔ مجھے علم ہوا ہے کہ نازیہ کسی اور بچے میں دلچسپی لیتی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ بہت اچھا لڑکا ہے، ملاقات بھی کر چکا ہوں میں نوید سے۔ وہ ایک غریب نوجوان ہے لیکن فطرتاً بہت اچھا ہے، کم از کم خوددار ہے، زندگی میں عزائم رکھتا ہے۔ بیٹے، اچھے مستقبل کے ساتھ ساتھ میں نازیہ کی خوشی کا بھی خواہش مند ہوں، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو بمشکل تمام اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ نازیہ کو اس سے منسوب کر دوں۔ میری اپنی کوشش یہاں ناکام ہو چکی ہے، چنانچہ میں نے بیٹی کو تقدیر کے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے۔ بیٹے، تھوڑا سا ذہنی طور پر الجھ بھی رہا ہوں، اور ان الجھنوں کا اظہار تم پر بھی ہو چکا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی باتوں کے رد عمل کا شکار بھی دیکھا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو؟ آپ یوں کہیے کہ اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس دل پر ایک بوجھ تھا، اور اپنا یہ بوجھ تمہارے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم وہ کہو۔ وعدہ کرتا ہوں اگر بد زبانی بھی کر گئے مجھ سے تو برا نہیں مانوں گا، صدرالدین صاحب نے کہا، اور میں آہستہ سے ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، حقیقت یہ ہے صدرالدین صاحب کہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میرے والد نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بالآخر یہ بات میرے علم میں آنی تھی اور میں خود آپ کی تلاش کر لیتا، اور یہ بھی حقیقت ہے صدرالدین صاحب کہ خدا نخواستہ مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ بددیانت ہوتے اور میرے حقوق غصب کر لیتے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عملی طور پر تو میں تمہاری دولت کی ایک ایک پائی کا حساب دینے کا پابند تھا، یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کچھ غبن کر جاتا۔ بہرحال منشی نیاز الدین نے مجھے آپ کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں، میں آپ تک پہنچا۔ جو کچھ مجھے ملا اس کی مجھے کوئی توقع نہیں تھی۔ جب یہ سب کچھ مل گیا تو میں نے خدا کی قدرت پر غور کیا۔ لندن چھوڑنے کے بعد اصولی طور پر مجھے سڑکوں پر آ جانا چاہیے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عنایت کی اور اتنا بڑا مقام دے دیا مجھے، تو آپ کا کیا خیال ہے صدرالدین صاحب؟ کیا میں اللہ کے احکامات سے اس قدر روگردانی کر سکتا تھا کہ ضرورت مند انسانوں کو نظر انداز کر دوں؟ یہ سب کچھ میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ اس نے میرے شانوں پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں اس کی دی ہوئی عنایات کو صحیح انداز میں صرف کر سکوں۔ جہاں تک میری ذہنی وسعت کام کر رہی ہے میں یہ کر رہا ہوں، اور مجھے یہ آسانی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کچھ کرنے کا موقع مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس کی امانت کو میں روک نہیں سکتا صدرالدین صاحب، بس یہی اس کا احسان بہت ہے میرے اوپر کہ اس امانت کی تقسیم کا فیصلہ کرنے کی سہولت مجھے مہیا کر دی گئی ہے۔ درویش ہونے کی بات کرتے ہیں آپ، تو قطعی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس گنہگار دنیا کا گنہگار انسان ہوں۔ درویش ہونا تو بہت بڑی منزل ہے۔ مجھے کیا ملے گا؟ دنیا دار ہوں، دنیا داری کرتا ہوں۔ چلیے چھوڑیے، ہم نازیہ کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ نازیہ کے بارے میں آپ نے سوچا، اس میں کوئی شک نہیں، اتنی نفیس لڑکی ہے وہ صدرالدین صاحب کہ شاید آپ بھی اسے نہ سمجھ پائیں۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ سے ناگوار گزرے تو معاف کر دیجیے گا۔ اتنی عزت کرتا ہوں میں نازیہ اور حنا کی کہ اگر میری سگی بہنیں ہوتی تو شاید اس سے زیادہ ان کی عزت اور ان سے محبت نہ کرتا۔ بڑی صاف گفتگو ہوئی تھی ہمارے درمیان۔
یہ بات میرے ذہن تک پہنچ چکی تھی کہ آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہے، میں اسے بے شک تسلیم کر لیتا، سر جھکا دیتا آپ کے سامنے، نازیہ جیسی لڑکی کے لیے۔ لیکن جب مجھے اس بات کا علم ہوا صدرالدین صاحب کہ نازیہ کے دل میں ایک ننھی سی کوپل جنم لے چکی ہے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں نازیہ کی اس کوپل کو پروان چڑھاؤں۔ اور کیا ہی احسان کیا ہے آپ نے مجھ پر صدرالدین صاحب کہ نوید کو آپ نے اس حیثیت سے قبول کر لیا۔ باقی رہا نوید کے مستقبل کا معاملہ، بے شک وہ ایک خوددار نوجوان ہے، لیکن ہم بھی تو دوست ہیں۔ آپ اطمینان رکھیے، نازیہ کا مستقبل تاریک نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ صدرالدین صاحب نے سر جھکا لیا تھا۔ میں چند لمحات انہیں دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، اس کے علاوہ صدرالدین صاحب، نازیہ کے سلسلے میں تو مجھے بالکل اطمینان ہو گیا، خصوصاً اس وقت جب آپ نے نوید کی سرپرستی کا وعدہ کر لیا۔ اب رہ جاتی ہے حنا۔ صدرالدین صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹیاں انسان کے لیے بہت بڑا مقام رکھتی ہیں۔ تجربہ نہ صحیح، دنیا کو تو دیکھا ہے میں نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں نازیہ ہی کی طرح حنا سے بھی محبت ہوگی۔ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے صدرالدین صاحب۔ ہم حنا کو کسی ایسی جگہ نہیں جانے دیں گے جو ہمارے مزاج، ہمارے معیار کے خلاف ہو۔ ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں نے اسی انداز میں سوچا ہے جس طرح ان کا بھائی ان کے لیے سوچ سکتا ہے۔ اور اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں ایک لمحے کے اندر اندر آپ کے سامنے سوالی بننے والا ہوں۔